میاں جاوید لطیف صاحب، یہ ساری جو سچویشن ہے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ شیر بیچارہ کہاں جا کے پھنس گیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے اس کی یہ سچویشن ہو کے رہ گئی ہے کہ اب آپ کو مطلب مجلس واتد مسلمین کے جو رہنما تھے وہ آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں، ایک ووٹ وہاں سے دوبارہ ان کے پاس واپس آ گیا ہے، ایک آزاد رکن ان سے کل ملے عمران خان صاحب سے وہاں پہ زمان پارک میں، وہ بھی ان کے پاس ووٹ نمبر جو ہے بڑھ گیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے جو ہاتھ پیر مارے، آپ لوگوں نے ان کے خلاف تحریک اعتماد جمع کرائی، وہ واپس لے لی، سپیکر ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک اعتماد جمع کرائی، وہ بھی آپ نے واپس لے لی۔ نمبر گیم آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ پنجاب میں نون لیگ کا یہ حال ہوگا میاں صاحب؟ پنجاب میں نون لیگ کا جو حال کیا گیا اس وجہ سے یہ حال ہوا ہے، اور یہ حال جو ہوا ہے اس میں حبیب اکرم صاحب کی ایک بات درست ہے کہ ہم اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے نہ ہیں کہ پنجاب میں ہم حکومت بنائیں۔ وجہ یہ ہے کہ اب مرکز میں حکومت جب ہم نے بنائی ہے تو اس کی بہت بڑی سیاسی قیمت ہم نے چکائی ہے۔ ہم دوسری سیاسی قیمت پنجاب میں کیوں چکائیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم عدم اعتماد یا ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ رہے ہیں، یا اسپیکر اسمبلی یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد واپس لے رہے ہیں، تو اس کی منصور علی خان وجہ یہ ہے کہ جس مقصد بڑے کے لیے ہم نے سیاسی قیمت ادا کی وہ تھا پاکستان کو، ریاست کو بچانا۔ اب اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے کہ صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اور نئے الیکشن کی جو بات کی جا رہی ہے، اگر تو متحمل ہو ملک نئے انتخابات کا، تو یقین جانے سب سے پہلے آواز جو ہے میاں صاحب اجازت دیجیے گا، فوری الیکشن میں جانا چاہیے۔ آپ بڑے دیر کے بعد نا میرے شو میں آج تشریف لائے ہیں، میں نے آپ کا یہ جو جملہ ہے نا کہ ہم اقتدار میں آ گئے اور بڑے مقصد کے لیے آ گئے، میں بہت دفعہ آپ کا یہ جملہ سن چکا ہوں۔ سر مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے کہا جی ہم نے اس کی سیاسی قیمت دی ہے، آپ کی کن پٹی پہ کسی نے بندوق رکھی تھی یہ سیاسی قیمت دینے کے لیے؟ آپ کا اپنا فیصلہ تھا نا، آپ جس طرح کسی نے آپ کی انگلی پکڑ کے تو آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا تھا نا، آپ کی اپنی مرضی تھی۔ تو اس پہ اب اس میں کیا افسوس والی کیا بات ہے؟ اس میں اب اس کو برداشت کریں جو کچھ ہو رہا ہے۔ منصور میں میاں صاحب یہ جو انگلی پکڑ بات ہے نا، یہ آپ میرا بھی سوال سمجھیں۔ جی حبیب صاحب گو ایٹ۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں جب میاں صاحب جواب دے رہے ہو تو یہ سمجھے کہ میں نے بھی یہی سوال کیا ہے ان سے۔ اچھا چلیں بولیں جی، بولیں میاں صاحب، بولیں، جواب دیں سر۔ میں حبیب اکرم صاحب اور میرے بھائی منصور علی خان صاحب، میں آپ سے اختلاف کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں، جو ہمت کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی کسی نے انگلی پکڑی ہے، کسی نے بندوق رکھی تھی یہ حکومت بنانے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، تو میرا آپ کو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی قومی جماعت جو ہوتی ہے، جو سیاست کرتی ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے، سب سے پہلا فرض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست پہ قربان ہو، مگر یہ آج تک ہوا نہیں تھا، جس وجہ سے آپ کو سوال اٹھانا پڑا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ آج حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بے شمار جماعتیں مل کے بھی، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر 6 ماہ بعد آپ حکومت میں آتے الیکشن کے نتیجے میں، تو کیا آپ ایک جماعت ہوتے ہوئے حکومت چلانے کی پوزیشن میں آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے۔ اس کا جواب ہے وجہ کہ آپ کو معاشی طور پر وہاں آپ لے کر آگے۔ ہاں منصور علی خان، میں بڑے احترام سے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا موازنہ کرنا ہے میری جماعت کا، تو آپ 2017 سے کیا کریں۔ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف کی قیادت میں تھی، آج کے جو حالات ہیں ان کا موازنہ اس سے کریں۔ آپ نے کہا جی معاشی صورتحال، نہیں میاں صاحب ایک میرا سوال سنیے، معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ لوگ اس کو کتنا سیریسلی ہینڈل کر رہے ہیں؟ آپ کے وزیر خزانہ کس طرح معاشی صورتحال کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ آپ کے اپنے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آپ کے موجودہ وزیر خزانہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ذرا سنیے گا، پھر میں آپ سے سوال کروں۔ سنیے مفتاح اسماعیل صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے گا ذرا۔ یہ میاں جاوید لطیف صاحب، یہ ہو رہا تھا، یہ اس طرح معیشت سنبھالی جا رہی تھی کہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے جو سمدھی ہیں وہ ملک کے وزیر خزانہ کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے، یہ اس طرح معیشت سنبھالی جا رہی تھی سر؟
میں اس بحث کی بجائے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں منصور علی خان کہ جو ہوتی ہے نا فاختہ اگر ایک کہیں پٹاخہ چل جائے تو دوبارہ وہ جب اڑتی ہے تو دوبارہ وہاں نہیں آتی. ایک انویسٹر جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ایک فاختہ کی مانند ہوتا ہے کہ اگر کسی ریاست میں عدم استحکام آ جائے تو دوبارہ انویسٹر اس جگہ کا رخ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 6 سال سے پاکستان کے اندر کوئی سیاسی استحکام، کوئی معاشی استحکام، بھلے وہ حکومت میں تھا تب بھی نہیں تھا، وہ حکومت سے باہر نکلا ہے تب بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک ایجنڈا ہے جو وہ لے کر آیا تھا، جو وہ کنٹینر پر چڑھ کر کہتا تھا کہ میں سول نافرمانی کا اعلان کر رہا ہوں، میں بل چلا رہا ہوں. پرفارمنس کے حوالے سے سر اس میں کنٹینر کہاں سے آ گیا؟ عمران خان صاحب کہاں سے آ گئے؟ آپ کے اپنے ایک سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خزانہ کے درمیان کیا چیز کی گیم چل رہی؟ سر ایک جملہ کہنے دیں، ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، ایک جملہ کہنے کی. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں جو ہماری پرفارمنس کا آپ ذکر کریں اسی سے جڑی یہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کنٹینر کا جو حوالہ دے رہا ہوں، بھائی میرے جب ہم کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو انتقام لے رہے ہو احتساب کے نام پہ یہ اداروں کو کرنے دو، آپ اپنی پرفارمنس پر توجہ دو. مگر وہ انتقام پر توجہ دیتا تھا، مقصد اس کا یہی تھا. آج وہ حکومت سے ہٹنے کے بعد بھی وہی باتیں کر رہا ہے. پاکستان میں جب تک استحکام نہیں آئے گا معاشی سیاسی تو پاکستان کو اس بھنور سے آپ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے. اتنا ہی مان لیں کہ مفتاح اسماعیل پھر آپ کی غلط چوائس تھی، کم از کم ایک سٹینڈ تو لیں پھر کہ ہاں جی بڑی غلط چوائس تھی جی، ہم نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنا دیا تو بہت غلط چوائس تھی. نہیں میں نہیں یہ کہوں گا.